اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں نہر علقمہ کے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا۔ اسی سلسلہ کی آج کی ویڈیو کا تعلق بھی اسی نہر علقمہ کی ایک یادگار سے ہے۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ مقام کف عباس علیہ السلام کی زیارت کریں گے اور معلومات حاصل کریں گے۔ کربلا کی تاریخ کے مطابق جب نہر علقمہ کا پانی نواس رسول جگر گوش بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر بند کر دیا گیا تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے ننھے بچوں کا شدت پیاس سے تڑپنا برداشت نہ ہوا اور آپ علیہ السلام نے بچوں کے لیے پانی لانے کا ارادہ فرمایا اور شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام نہر فرات سے پانی لینے چل پڑے۔ کسی یزیدی کو بھی آپ علیہ السلام کو روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آپ نے مشکیزہ بھرا اور واپس ہوئے تو یزیدی لشکر کے سپہ سالار نے سب کو پکار کر کہا کہ اگر یہ پانی لے کر خیموں تک پہنچ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں، ٹوٹ پڑو۔ اس طرح آپ پر تیروں نیزوں کی بارش ہوئی اور ایک ملعون نے آگے بڑھ کر آپ کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا اور بازو کو جسم سے جدا کر دیا۔ اس جگہ پر اب ایک حسین نہایت ہی خوبصورت یادگار بنائی گئی ہے۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا دایاں بازو جہاں پر کٹا تھا وہاں پہ یہ بنائی گئی ہے یادگار، اور اسے ھذا مقام کف العباس راست کا نام دیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام یزیدیوں سے لڑتے ہوئے پانی کو خیموں میں لے جانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک کندھا، ایک بازو کٹ چکا ہے، دوسرے کی طرف مشق ہے، مشکیزہ ہے۔ تو تھوڑا جب آگے پہنچتے ہیں تو ایک اور ملعون دوسرے بازو پہ وار کرتا ہے اور اس طرح آپ علیہ السلام کا دوسرا بازو کٹ جاتا ہے۔ اب حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا اور خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ مشکیزے پہ تیروں کی بارش کی گئی، مشکیزہ چھلنی ہو گیا، پانی بہہ گیا۔ آپ افسوس کرنے لگے کہ میں اہل بیت اطہار کے بچوں کی خدمت میں
یہ نذرانہ بھی پیش کرنے سے قاصر رہا۔ یہ سامنے جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی مقام کف عباس علیہ السلام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ علیہ السلام کا دوسرا بازو کٹا تھا۔ ان دونوں جگہوں کو یعنی دونوں مشہور یادگاروں کو تاریخ میں مقام کف عباس کہا جاتا ہے۔ یہ مقام روضہ مبارک حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے شمال مشرق میں محلہ باب الہان اور باب بغداد کے درمیان ایک گلی میں واقع ہے۔ یہ سامنے جو یادگار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گلی میں واقع ہے جو نہایت ہی خوبصورت اور محراب نما عمارت ہے۔ زائرین یہاں پر ذوق و شوق سے حاضری دے کر اس زرعی مبارک سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ویسے تو کربلا معلیٰ کی ہر جگہ جو شہدائے کربلا کے ساتھ منسوب ہے، دیکھنے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور ہمیں سکون میسر ہوتا ہے، اور ہمیں ان ننھے منھے پیاسوں علی اصغر اور دیگر بچوں کی یاد شدت سے آتی ہے۔ لیکن اب اس یاد کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ محرم الحرام کے دنوں میں شہدائے کربلا کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔